یہ جو اعداد و شمار میں ڈسکس کر رہی ہوں، اٹس اے ہیوج نمبر. یہ ہم آئے روز ایسے واقعات ہیں جو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہم بلوچستان کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ملک میں کئی ایسے اور بھی علاقے ہیں جہاں پہ غیرت کے نام پہ ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں یا کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں ابھی تک. جی بہت شکریہ. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی بالکل صحیح آ رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ پبلک نیوز کا کہ ہمیں تھوڑا موقع دیا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکیں. آپ صحیح کہتی ہیں، غیرت کے نام کے قتل بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور ہمارے پورے ملک میں ہی غیرت کے نام کے جو قتل ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی لوگوں نے رپورٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے پاکستان کے حصے ہیں جہاں پہ ابھی تک کچھ ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ غیرت کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس کو مختلف سٹوریز، مختلف کہانیاں سنا کر جسٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پچھلے 5 سال میں جو آنر کلنگ کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ 212 ہیں، اور 2024 میں بھی اسی طریقے سے جو آنر کلنگ کے واقعات ہیں جو ہم نے رپورٹ جاری کی تھی اس میں 19 خواتین تھیں اور 14 مرد تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنر کلنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر خواتین پہ 100% امپلیمنٹ کی جاتی ہے. ان کو مارنا بہت جائز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عورت کا نام عزت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ عورت ہماری عزت ہے، تو لہٰذا اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکے جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں مرد کرتے ہیں، جیسے پسند کی شادی ہو گئی اس طرح. تو یہ چیزیں اور آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. جی جی میرا سوال ہے یاسمین صاحبہ، بھی آپ نے خود بھی بات کی ہے کہ یہ جن واقعات کا آپ ذکر کری اور ابھی جس میں نے واقعے کا ذکر بھی کیا، اس میں بھی یہی فیکٹر انوالو ہے جس میں والدہ نے آ کے بیان دیا کہ اس میں جس نے قتل کا حکم دیا وہ ٹھیک ہے اور میری بیٹی قصوروار تھی. تو یہ ایک نارمل ٹریڈیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ عورت کے نام کے جو غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کرنا، اور اس میں فیملیز بھی ان کا سٹانس بھی جو ہے وہ بڑا اس معاملے میں ڈس اپوائنٹنگ اور ڈپریسنگ ہے، کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی فیور کرتے ہیں، تبھی ایسے واقعات ٹریگر ہوتے ہیں. آپ صحیح کہتی ہیں، لیکن ایک فیملی کی جب بات کرتے ہیں اور ماں کا اس طرح کا بیان آنا، وہ اپنی فیملی کو ہی بچاتی ہے اور پھر دوسری عورت کو ایک بلی بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جو بیٹی مر گئی ہے اس کے لیے سٹوری بنا دے. لیکن ہم جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم جو ادارے کام کرنے والے ہیں، آپ جیسے ہمارے جیسے، ہم کہتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ایک اجتماعی غیرت کا کام کیا ہے اور بڑے پرسکون طریقے سے بڑی سیلیبریشن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اسی سیلیبریشن کے ساتھ وہ ان تمام مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں، اور ان کی بھی اسی طرح ویڈیو شیئر ہونی چاہیے. مطلب پھر ہماری سوسائٹی میں کوئی پیغام جاتا ہے. اگر ہم سٹوریز پہ دھیان دینے لگے پھر تو اصل جو کام ہے وہ تو چھپ جائے گا. کہ یہ تو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے کہ ایک خاتون کو، ایک مرد کو چٹیل میدان میں جا کر، اور بہت سارے جو انسان نما لوگ تھے یا شکلیں ہیں انہوں نے مل کر ان کو مارا، اور کوئی ایک گولی نہیں ماری. ویڈیوز میں تو ایسا بھی ہے کہ مارنے کے بعد بھی ہر ایک نے اپنا فرض سمجھا کہ اس کو میں نے گولی مارنی، اور بڑے شان سے وہ مار رہے تھے. کسی کو ترس نہیں آیا، کسی کو یہ اتنا بڑا جو ہجوم ویڈیو میں نظر آتا ہے، سب کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہاں عورت نے جو بھی کیا، اب اس کے 8 بچے ہیں یا 40 بچے ہیں، جو بھی اس نے کیا ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ کام مرد بھی کرتے ہیں کہ چیٹنگ کرتے ہیں، شادی کے بعد بھی دوستیاں رکھتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ شادی کے بعد عورتوں کو بھی دوستیاں رکھنی چاہیے، لیکن یہ اس طرح کی کہانیاں جنریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹ کو ہم تھوڑا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری بات وہی بنتی ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو کیوں مارا گیا ہمارے اس طرح کے معاشرے میں، جہاں ہماری یوتھ، آپ دیکھیں اس کے جو آپ کے سائیڈ افیکٹ ہیں یا کس طریقے سے سوسائٹی ہماری افیکٹ ہوگی، کہ ہماری یوتھ کتنی ڈسٹرب ہوگی. اور انہی قبائل کی یوتھ جو اچھے اچھے سکولز میں پڑھتے ہیں، بیرون ملک پڑھتے ہیں، وہ کیا میسج لیں گے، کس طریقے سے فرسٹریشن ہوگی. پہلے ہمارے ملک میں کچھ نظام ایسا ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان میں حکومتی سطح پر کچھ ایسے اقدامات نہیں کیے جاتے جس سے ہماری جو نسل ہے وہ زیادہ انکریج ہو، ڈیولپمنٹل کی ساتھ جائے. وہ تعلیم تو حاصل کرتی ہے لیکن ان کے سامنے کوئی اتنے زیادہ مواقع یا اپرچونٹی یا مواقع موجود نہیں ہیں. تو اس طرح کی فرسٹریٹڈ سچویشن میں اس طرح کے جو واقعات رونما ہونا ہے وہ مزید ہماری نسل کو نفسیاتی مریض بنانے میں ایک مدد ہی دے گی.
لیکن اس ویڈیو میں جس طریقے سے انہوں نے اس کو بنایا ہے اور ریلیز کیا ہے اور زیادہ تر ٹائم عورت کے اوپر رکھا ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ تو باقی عورتوں کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کچھ ایسا ویسا کیا، کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے یا کسی اور مسائل کے اوپر بھی منہ کھولا، جیسے جائیداد میں حصہ یا پسند کی شادی یا جو بھی ہم اپنی جو ایک ہماری بنیادی حقوق ہیں، اگر ان کے بارے میں اگر ایسے گھرانوں میں بات کی گئی تو ان کو ذرا دبانا آسان ہو جائے گا۔ یہ میسج جو باقی خواتین کو دیا گیا ہے، آئی تھنک یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کاؤنٹر میں ایک ایسا میسج بھی دیا جائے کہ آئندہ آپ غیرت کے نام پہ کسی خاتون کو، کسی فیملی کو اس طرح سے شکار کریں تو پھر یہ میسج بھی لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن وہی بات ہے یاسمین صاحبہ جو آپ نے بات کی کہ مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے، یہاں پہ جو ہجوم ہم دیکھ رہے ہیں کسی ایک کا بھی مائنڈ سیٹ اس کے اگینسٹ ہوتا ہے تو شاید وہ تھوڑا آ کر اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایز اے سوسائٹی یا ایز اے نیشن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ وہ تمام لوگ موجود ہیں جن کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے۔